السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھی دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ نے بیان کیا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو۔ محترم ساتھی دوستو، یہ آیتیں ایسی جامع آیت ہے کہ اسی پر انسان غور کر لے تو کافی گناہوں سے اور غیر شرعی حرکتوں سے بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ چیز انسان کو پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ چیز اللہ کو جو پسند ہے وہ مسلمان کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ماحول معاشرے میں دیکھ لیں کہ آج ہمارے ملکوں میں لڑکی ایک ماں باپ کے لیے ایسی ہو گئی ہے جس سے بوجھ ہو گئی ہے۔ بوجھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو اسلام معلوم نہیں ہے، اس لیے بوجھ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی بیٹیاں پیدا ہو اور وہ بلوغ سے پہلے اس دنیا سے کچھ کر گئی، کل قیامت دن جہنم کے آگ سے آڑ بن جائے گی۔ وہ بیٹی جہنم میں جانے سے روک دے گی اپنے ماں باپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نہیں ہمارے ماں باپ جہنم نہیں جائیں گے۔ اور جس کے زیادہ ہوں اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ماشاء اللہ جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے تو ساری بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی دیوار بن کے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آج جو ہے نا آج ہم اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ قرآن حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، طاق پر رکھ دیا ہے، اور جو کہہ دیتا ہے اسی کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ محترم ساتھی دوستو، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ جو لوگ اسلام کو نہیں سیکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو جانتے نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کیا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ لوگ جانور ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان خوشی سے جھوم رہا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اچھے نام رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ چیز صحیح ہے، اس پر عمل نہ کرے۔ آپ دیکھیں ابو طالب نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ بھتیجے تیرا دین حق ہے، لیکن قوم کے یار آتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو نے بھتیجے کے دین قبول کر لیا۔ وہی چیز جو قریش کے زمانے میں تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم آئے تھے اس دنیا میں مکہ مکرمہ میں نبی بنا کے، وہی زمانہ آج بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرا محترم ساتھی دوستو، لوگ کے کہنے کے ہی چکر میں ابو طالب جو ہے نا ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تو لوگوں کے چکر میں پڑا ہے، قوم، قبیلے، معاشرے اور سرداروں کے چکر پڑا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے اسلام کی ہدایت ہی نہیں دوں گا۔ قبول ہی نہیں کیا اسلام انہوں نے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے فرعون ایک دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو سمجھایا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اسے لین نرم بات کہو، شاید وہ کو ہدایت پا جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو نا بنی اسرائیل کو جانے نہیں دیں گے۔ صرف یہی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کے لے کے چلے آؤ وہاں سے، لیکن جانے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ سمندر کے جب وہ گزرنے لگے تو وہاں پر جا کے روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سبق سکھایا میرا محترم کہ وہ رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نہ ہی اس کو زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا۔ 500 سال کے بعد جو ہے نا دریائے نیل نے اس کو باہر پھینک دیا۔ آج بھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں مصر میں جو نا جا کے دیکھیں، جو وہاں پر جو ہے نا عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے لاش، آج بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے رہتی دنیا تک ہم عبرت بنا دیں گے، نہ وہ سڑ سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ فرعون کی لاش ہے۔ میرا محترم، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم سے غلطی ہوگی، لیکن غلطی کی اجالہ کیا ہے کہ ہم رب سے توبہ کریں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں خاص طور پر ہمارے بڑے صغیر کے مسلمان کو حجم ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کچھ کر گئے، فوت ہو گئے، ماننے کے لیے پوری جو بڑے صغیر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاہے جائے کہ ایک مٹھی مسلمان اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو
وہ اس قرآن کو جھٹلاتا ہے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو. اگر جو قرآن کو جھٹلا دیا وہ تو اسلام میں ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ڈنکے بجا رہا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں تو وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. آفائی ماتا، اگر وہ مر جائیں یا فوت ہو جائیں، اور قتلن قلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اینڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جو اینڑیوں کے بل پلٹ جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. آج بھارت کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کا مسلمان اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے. ارے اللہ کے بندو، میرے بھائی، میرے دوست، آ کے مدینہ منورہ میں دیکھو کہ کتنے تہ کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر ہے. حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، پھر دیوار ہے، پھر دیوار ہے، پھر قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے، اس لیے جو ہے کئی دیوار بنے گیا ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں ہے. استغفر اللہ، انسان کا سایہ نہیں ہے. میرے محترم، یہ سب جو ہے نا بدعقیدگی کی وجہ سے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتے ہوئے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود برکت نہیں ہے. میرے محترم، آپ دیکھ لیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. انڈیا کے پاس کتنی طاقت ہے، بنگلہ دیش، پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے، پھر بھی وقار نہیں ہے. وقار میرے محترم پیسے سے، دولت سے، جہاز سے اور فائٹر جہاز سے وہ نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں، جنگ حنین کے موقع پر صحابہ زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ آج تو ہماری ہی جیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پیسہ پلٹا کہ کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے. اس لیے میرے محترم، مسلمان جو مومن ہوتا ہے وہ ایمان کا روٹی کھاتا ہے. آج بھی اگر مسلمان ایمان پر چلے اور دین پر چلے تو اس کے گھر میں بیٹی ہوگی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا. کیوں جھوم اٹھے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. لیکن ہم کو تو اسلام معلوم نہیں ہے. ایک ہو تو مصیبت، دو ہو تو مصیبت، تین ہو تو اور مصیبت. جتنی اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا چلا جاتا اتنا ہی مصیبت بڑھتی جاتی ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے میرا محترم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھی، 4 بیٹیاں ان کی بھی تھی نا، وہ شادی نہیں کیے، کنواری رہ گئیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے واسطہ ہی نہیں. اللہ کی قسم، اگر جو نا آپ کہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں اسلام سے واسطہ نہیں ہے تو اس کو اٹھائیے، اس قرآن کو اٹھائیے اور اپنے آپ کو ملائیے، قرآن کو ملائیے، پتہ چل جائے گا کہ آپ اسلام کے مطابق کہ نہیں ہیں. ہمارا اور قرآن کا کم میل کھاتا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا قرآن کا میل کھاتا ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے عمل ہو، چاہے عقیدہ ہو، چاہے کوئی بھی میل کھاتا ہی نہیں میرے محترم. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ابھی دیکھیے بدیش میں لوگ ہیں، لوگ اپنے کپیل سے ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. سورہ بقرہ ہے تو 150 اٹھائیے، ہر چیز کا جواب ہے. قیامت تک ابن آدم، آنے والے ابن آدم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا ہے کہ تم صرف مجھ سے ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو، ان سے، ان بدماشوں سے، ان کافروں سے، ان سے جو مت ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو. لیکن آج اللہ کہہ دے اللہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے، مسلمان نہیں جاتا ہے. کپیل اگر فون کر دیا، اللہ کی قسم اس کو استنجا لگا ہے، پھر بھی جو نہیں مانتا ہے، جلدی پینٹ الٹا سیدھا پہن کے بھاگے گا کہ کپیل بلا رہا. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نہیں صحیح؟ جو بدیسوں میں رہتے ہیں وہ دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ حالت ہے کہ نہیں ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. کپیل ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ اکبر ہو گیا، اپنا دکان بند کرے، کاروبار بند کرے. جب اللہ کو ترجیح دیں گے تب اللہ ہم کو ترجیح دے گا. جب تک ہم اللہ کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ہم کو اللہ ترجیح نہیں دے گا. بر صغیر میں 1 ارب مسلمان ہیں، پورے دنیا کا نصف حصہ مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے حالت ہے. نہ روزی ہے، نہ روٹی ہے. کوئی روزی کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری اس قوم سے برکت ہی چھین لیا ہے. لیکن جس کا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان مضبوط ہے، وہ آج بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ جو ہے نا بہترین ہے. روٹی ہے تو نہیں ہے تو بھی الحمدللہ. خالی ہم حلوہ کھانے والے لوگ رہے ہیں. گوشت دینا ہو تو نہیں، حلوہ کھانا ہے تو چلو بھائی بھیڑ لگ جاتی ہے. ہمارا تو یہی حال ہو گیا ہے. یہ محاورہ ہے، جہاں مار پڑے وہاں سے بھاگ چلے، اور جہاں لوٹ پڑے وہاں ٹوٹ پڑے. آج مسلمانوں کی حال ہو گیا. آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں، آنکھوں کے سامنے ہیں. یہاں پر افطاری کا وقت ہوتا ہے، ایسا لوگ پڑھتے ہیں جیسے جو ہے جانور جو ہے مجھ کو دو، مجھ کو دو، مجھ کو دو، مجھ کو دو.
क्यों अल्लाह ताला जो 14 घंटा रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसको खाना नहीं देगा? क्योंकि ईमान ही हमारा नहीं है कि हमको हो सकता है मिले या मिले। क्यों? कि हमारा रोजा का मतलब ही नहीं समझते हैं। 14 घंटा किसी तरह से रह लिए, क्यों? कि भाई लोग क्या कहेंगे कि भाई मुसलमान नहीं है, क्या रोजा नहीं रखता। फिर शाम को पहुँचते ही दे हमको दे हमको दे, अल्लाह के ऊपर कबीरा। ये इस्लाम नहीं है मोहतरम। अगर हम वाकई अल्लाह के रजा के लिए रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमको बेगर खिलाए नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का वादा है, कुरान में अल्लाह ने वादा किया है कि जो भी जानदार हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, उसका रोजी की जिम्मा मेरे जिम्मे है। लेकिन जब ये मुसलमान इसको पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, तब न पता चलेगा। हम इसे तो ज़मीन आसमान के बराबर दूर हैं। हर मुसलमान के घर में ये कुरान मौजूद है, लेकिन कहाँ है? वहाँ पर है जहाँ किसी के हाथ ना पहुँचे, ना बच्चे के हाथ पहुँचे, ना बीवी के हाथ पहुँचे, उसका तो पहुँचता ही नहीं है। अरे एहतराम करो, एहतराम ये है कि बाप का सूली पर टांग दो, क्योंकि बाप को मैं ऊंचा रखा हूँ, खिलाओ पिलाओ नहीं। ये एहतराम है हमारा। एहतराम ये है कि कुरान को ऊपर रख दो, ये धूल ना पड़े, इसको पढ़े मत। क्यों? अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान नाजिल किया है कि इसको पढ़ा ना जाए। जिसने कुरान को पढ़ा अल्लाह ताला ने उसको खलीफा बना दिया, और जिसने कुरान को छोड़ दिया उसको अल्लाह ताला ने क्या बना दिया है? आपके सामने ही है। इसलिए मेरे मोहतरम, बातें इतनी हैं कि हम 12 घंटे का 24 घंटा तकरीर करेंगे, ख़त्म नहीं होगा बातें। जो मुसलमानों का आजकल का हालात हैं मेरे मोहतरम, एकदम जो है ना कुरान से हदीस से खाली है। इसीलिए मेरे मोहतरम मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि आप इस किताब को पढ़ें। अल्लाह की कसम, ये किताब अल्लाह के कल क़यामत दिन आपके खिलाफ गवाही देगा। किताब कि अल्लाह ताला तूने नाज़िल किया था, तेरा बंदा नहीं पढ़ा। किसका आप जवाब देंगे मेरा मोहतरम? किसका? अगर आप जबान से खामोश रहे, ये चमड़ी जो है ये जवाब देगी। इंसान कहेगा कि आज तुझे तो मैं नहलाता था, तुझे साफ करता था, खुशबू लगाता था, आज तू मेरे खिलाफ बोल रही है। चमड़ी कहेगी आज मैं तेरा सारा करतूत बयान कर दूंगी, क्योंकि वहाँ मैं मजलूम थी, आज मजलूम नहीं। इसलिए मेरा मोहतरम, कौन आपका है मेरे मोहतरम? आप इस दुनिया में ऐसे खोए हुए हैं जैसे जो है ना आए हैं। आप जो है ना, एक आदमी जाता नहीं है, शादी में जाता है, बारात में जाता है ना, तो टांग फैला कर सोता, जैसा लगता बादशाह आ गया है। वैसे ही हमारा हाल है। ऐसे ही हम जिंदगी गुजारते हैं जैसे हमको रब ने हमारा गुनाह माफ़ कर दिया, हम मासूम नहीं खता हैं, ऐसे हम जो है ना जिंदगी गुजारते हैं। मेरा मोहतरम, इंसान से भूल होती है, लेकिन भूल का क्या तरीका है कि उस भूल को जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ का हदीस है, मुस्लिम शरीफ का हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। जो मासूम अनिल खता थे, हम तो उनके गुनहगार बंदे हैं, हमको तो दिल में ख्याल भी नहीं आता है कि हम जो है ना अपने गुनाहों से तौबा करें। इसीलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह की कदर जानेंगे तो अल्लाह आपकी कदर करेगा। अगर आप अल्लाह की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह आपकी कदर नहीं करेगा। ये सोने के पानी से लिख लें आप। इसलिए कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, हमको ज़रूरत अल्लाह की है। उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। उसको वो तो इतने फरिश्ते पैदा किया है कि अगर एक दफ़ा वो जब बैत मामूर पे इबादत कर लेते दोबारा उनका नंबर ही नहीं आता है। ये तो इब्ने आदम को अल्लाह ताला एजाज बख्शता है कि चलो इब्ने आदम के अंदर हमने शैतानी चीज़ें लगाए, फिर भी हमारा अमल करता है। तो क्या है, अगर वो सही अमल करता है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, उलाइका हम खैरुल बरिया, ये सारे मखलूक से बेहतर लोग हैं इब्ने आदम। अगर उनका अमल ईमान अच्छा है तो, और नहीं अमल अच्छा है, उलाइका हम शरुल बरिया, ये सारे मखलूक से बदतर लोग हैं। हम ये डंका ना पीटेंगे हम इंसान हैं, हम बड़ा वो हैं, नहीं मेरा मोहतरम। हम डंका पीटने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया है हम सर झुकाने के लिए, और जो होना अच्छे से ज़िंदगी गुजारने के लिए। जो अल्लाह दे खाएं, फिर लोगों के, गरीबों के, मिस्किनों के, सबकी मदद करें और इस दुनिया में से चले जाएं, वही कामयाब लोग हैं। माल गिन गिन के रहे, माल गिन गिन के, जिसका पास पैसा है गिन गिन कर रहता है यहाँ प्लाट लेना है, वहाँ प्लाट लेना है, फलाने जगह प्लाट लेना है। अरे भाई वहाँ के लिए प्लाट ले लो ना। वहाँ के लिए गरीब मिस्किन, कितने गरीब मिस्किन हैं जिनके पास खाना नसीब नहीं है। जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी मिस्किनों का खाना खिलाने का तरकीब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप कुरान उठाइए, 30वां पारा में अल्लाह ने बयान किया है कि 2 लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। और कौन सा लोग होंगे? एक नमाज नहीं पढ़ता था और दूसरा मिस्किन का खाना नहीं खिलाता था। ये गिरोह होगा जो जहन्नम में जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता था और मिस्किन को खाना नहीं खिलाता था। फैसला आपके ऊपर है, हम तो कोई चीज़ नहीं है। इसको आप पढ़ के देखें, अगर बात गलत है तो मुस्तफ़ा के गिरबान हाजिर है, जहाँ बोलेंगे वहाँ आने के लिए तैयार हैं। दुनिया के किसी कोने में
اگر سچ ہے تو اس پر عمل کریے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق دے، اور ہم کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ساتھی دوستو، یہ بات حق ہے، آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد کمنٹ کیجئے گا کہ میں کیا ہوں۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں وہ چیز ہوں جس کے پہلے کچھ نہیں لگتا ہے۔ میں وہ زیرو ہوں جس کے پیچھے پہلے کچھ نہیں لگتا، پہلے لگے گا تب قیمتی ہے۔ عدد کے پہلے جو بیرو ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم کو بولنے کے تھوڑا علم دیا، اس کے توفیق ہے، اس لیے بولنے کے لیے کہ بھائی لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی حالت جو ہے دیکھنے لائق اب نہیں ہے۔ جس کو وہ دیکھو 100 مسلمانوں کو بیٹھاؤ، بولو کیا حال، ٹھیک ہی ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے الحمدللہ، ایسا لگتا ہے سو گلے سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ ارے صاحب بولو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن نکلتے نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان ہی اس کا ایسا ہے، لگتا ہے کہ ہاں مرے دل سے کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ مسلمان نہیں ہے، یا ایسا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیت پر ایمان رکھیے، اللہ کے توفیق سے ہمارا ایمان ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، مسلمانوں اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تم کو دیں گے، ضرور دیں گے، زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی امام کا، کسی بادشاہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ بادشاہ تو دھوکہ بھی دے جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکر گزار تو بنو میرے بندو۔ پھر دیکھو ہم آپ کے سامنے ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، آزمانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جو سارا اولاد، ہیرا جواہرات، دنیا کا سارا مال ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا۔ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے تب نہ افسوس ہے بات کہ داڑھی والے، ٹوپی والے، بڑکا بڑکا چگیا والے نے کہا کہ کن تو قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو ہیں، اور ہم اسی پر لگے ہوئے ہیں، اسی پر لگے ہیں میرے محترم۔ ان مولویوں کو اپنے ہاتھ، یہ مولوی نے لوگ نہیں ہیں، جس کو علم نہیں قرآن حدیث کا وہ مولوی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے میرے محترم۔ جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، مولوی نہیں ہے۔ ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ مولوی ہے تو اسے سوال کرے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، پوچھیں، اگر بتا دے گا تو سمجھے گا کہ ہاں کوئی جانتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ چپلے چٹکا رہے ہیں، اللہ کی قسم ایک سوال پوچھ دو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے حضرت ہم چل رہے ہیں۔ ابے بھائی تو جب علم نہیں ہے تو تم چپل کیوں چٹکا رہے ہو؟ علم ہے تو لوگوں کو بتاؤ، نہیں علم ہے تو سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقرا، پڑھو، پہلے پڑھنے کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی باتیں بیان کیا جائے گا، لیکن کوشش کریں گے کہ ڈیلی کے ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچائیں۔ تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ سننے کے بعد یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے اور وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہارا کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کے آگ سے نکال رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم جو ہے نا اس میں جا رہے ہو۔ تو ان کے ہم امتی ہیں، ہماری بھی یہی کوشش ہے قرآن حدیث بتایا جائے، جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ کل قیامت دن سرخرو ہوگا، نہیں عمل کرے گا تو کل وہ اپنا مسئول ہوگا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سنیں دوسروں تک پہنچائیں، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔